جورڈن کے جس علاقے میں ڈیڈ سی واقع ہے وہاں کبھی 5 خوشحال شہر آباد تھے۔ قدرت نے ان شہروں کو ہر طرح کی آسائشوں سے نواز رکھا تھا۔ سدوم شہر اس علاقے کا صدر مقام تھا اور یہیں پر قوم لوط رہائش پذیر تھی۔ دوسری قومیں یہاں کی ترقی اور خوشحالی سے متاثر ہو کر کھینچی چلی آتی، مگر قوم لوط کو ان کا آنا پسند نہ تھا۔ ایک روز شیطان کسی خوبصورت لڑکے کی شکل میں ان کے پاس آتا ہے اور ان کو ایک ایسی ترکیب سمجھانے لگا جو اس زمانے سے پہلے کبھی بھی نہ ہوا تھا۔ شیطان نے ان سے کہا، جب یہ لوگ تمہارے علاقے میں آئیں تو تم ان کے نو عمر یعنی نوجوان اور خوبصورت لڑکوں سے بے حیائی کا ارتکاب کیا کرو۔ اس طرح یہ لوگ اپنی عزت بچانے کے ڈر سے تمہارے علاقوں کا رخ کرنا ترک کر دیں گے۔ چنانچہ وہ ایسا ہی کرنے لگے۔ ہوتے ہوتے یہ عادت ان میں پختہ ہو گئی۔ روئے زمین پر اس کبھی فعل کی بنیاد اسی قوم لوط نے رکھی۔ یہ قوم مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ بد اخلاق، متکبر، رہزن اور زانی بھی تھے۔ ان لوگوں کو ایسی لت پڑی کہ یہ عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ اختلاط کرنے لگے اور سرے عام کرنے لگے۔ ان کی ہر مجلس، ہر محفل ہم جنس پرستی کے تعفن سے بدبودار تھی۔ اللہ کریم نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی جانب مبعوث فرمایا کہ آپ ان بدبختوں کو ان گندے افعال سے بچنے کی تلقین کریں اور انہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائیں۔ یہ لوگ سرعام محفلوں میں بڑے فخر کے ساتھ برے برے افعال کا ارتکاب کرتے۔ لوط علیہ السلام نے ان کو بڑے پیار سے سمجھایا، دیکھو تم لوگ جن کاموں میں لگے ہو یہ معاشرے کی بقا کے لیے ناسور ہیں۔ تم عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ اختلاط کرتے ہو، حالانکہ تمہارے لیے عورتیں موجود ہیں۔ دیکھو اگر تم ان گھٹیا کاموں سے باز نہ آئے تو تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ اکڑ اور بدبختی کی ماری قوم نے لوط علیہ السلام کو اپنے علاقے سے بے دخل کرنے کی دھمکی دے ڈالی۔ ساتھ ہی ساتھ بڑی ڈٹائی سے کہنے لگے، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ہم پر عذاب۔ دوسری جانب اللہ عز و جل نے ان بدبختوں پر اپنے عذاب کا کوڑا برسانے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر فرشتے خوبصورت انسانی شکل میں نمودار ہوئے۔ آپ انہیں یوں دیکھ کر گھبرائے کہ کہیں قوم انہیں دیکھ کر انہیں نقصان نہ پہنچائے۔ ابھی آپ اسی پریشانی میں تھے کہ قوم کو خبر ہو گئی۔ وہ دوڑے ہوئے آئے اور آ کر آپ کے مکان پر چڑھ گئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا کہ یہ میرے مہمان ہیں، تم ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر سکتے، مگر وہ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہمیں آپ کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آپ رات کے رات اپنے خاندان سمیت اس بستی سے چلے جائیں۔ لوط علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر سدوم شہر سے رخصت ہو گئے۔ رات کے آخری پہر سے عذاب کی شروعات ہوئی۔ ایک زوردار چیخ نے ان سب کو تہہ و بالا کر دیا۔ پھر فرشتوں نے ان کی آبادی کو اوپر اٹھایا اور زمین پر الٹ دیا۔ آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دی گئی جن سے ان کے سر کچلے گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا، اور یہ سب کے سب قبیح افعال کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچے۔ قوم لوط تو اپنے انجام کو پہنچی، مگر شیطان آج بھی کچھ لوگوں میں قوم لوط کے اس فعل کی لذت ڈال کر انہیں بہکا رہا ہے۔ کچھ لوگ کھلم کھلا اس فعل کو سپورٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں، جو کہ قرآن کریم کے احکام کے خلاف اور قانون قدرت کے بھی خلاف ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اس قبیح اور برے فعل سے محفوظ رکھے۔